جماعت عقائد پر بھی توجہ رکھتے ہیں. توجہ رکھو, توجہ جی. ابھی نہیں کھائیں گے, ابھی پڑھائے ہو نا, ابھی نہیں کھائیں گے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے عقیدہ, ایک ہوتا ہے عمل, اور ایک ہوتی ہے نسبت. عقیدہ یہ ایمان کی بنیاد ہے. جی بے شک. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو سب کچھ بیکار ہے. اگر عقیدے میں کوئی گڑبڑی پیدا ہو جائے تو نہ عمل کام آئے گا نہ ہی نسبت کام آئے گی. بے شک. جیسے مثال کے طور پر عقیدہ دودھ ہے, اگر وہ دودھ خراب ہو جائے پھر اس کی آپ میں کھیر بنا لو, مزیدار ہوگی؟ اس میں کتنے کاجو ڈال لو, کتنے بادام ڈال لو, کتنے کشمش ڈال لو, مگر مزہ آنے والا نہیں ہے. تو عقیدہ ہے دودھ کی طرح, اگر عقیدہ بیکار ہو گیا تو پھر نہ عمل کام آئے گا نہ نسبت کام آئے گی. تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان والا بننے کے لیے اور ایمان والا بنے رہنے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو. اس کے بعد بات آتی ہے عمل کی. نماز فرض ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, یہ ہمارا عمل ہے. یا نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ ہمارا عمل ہے. تو عقیدہ تو بالکل سالڈ چیز ہے. اب ہمارا عمل ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز آتی ہے نسبت. عقیدے کی پختگی کے بعد, عقیدے کے سالڈ ہونے کے بعد, عقیدے کے مضبوط ہونے کے بعد عمل میں اگر کہیں لڑکڑاہٹ آ جائے, کہیں ڈگمگاہٹ آ جائے تو نسبت اس عمل کو سنوار دیتی ہے. عمل بھی اچھے سے اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ نسبت رکھتے ہیں تو ان سے رکھتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنایا, اپنا ولی بنایا, اپنا قرب عطا فرمایا. چنانچہ سرکار غوث اعظم پیر پیراں میر میراں شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے پائے کے بزرگ ہیں. آپ نے ابھی ان کی علمی صلاحیت, علمی اور فقہی بصارت, ان کا تدبر, ان کا تفکر سماعت فرمایا کہ جس مسئلے کو بڑا پہاڑ سمجھا جا رہا تھا, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پلک جھپکتے ہی حل فرما دیا. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام, روحانی مقام بھی سب جانتے ہیں.
لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظیم مرتبہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد ہی نہیں ملا، یا اتنی اللہ اللہ کرنے کے بعد ہی نہیں ملا، بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہی عظیم الشان ولی ہوئے، اور اس میں ان کے علم نے اور چار چاند لگائے، ان کی عبادت اور ریاضت نے اور چار چاند لگائے، لیکن پیدا ہی ولی ہوئے، اور کتنے عظیم الشان ولی ہوئے، اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے واقعہ اپنے والد گرامی حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، بار بار سنا کہ سرکار غوث اعظم اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے گھروندا بنا رہے تھے۔ گھروندا جو پرانے لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہوں، نئے لوگ گھروندا نہیں سمجھتے، خاص طور سے جو گاؤں سے دیہات سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، شہر والے تو بالکل نہیں سمجھتے۔ گھروندا کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ پہلے بچے ایسا کرتے تھے کہ مٹی پڑی ہوتی ہے نا، تو اس میں پاؤں رکھا مٹی میں اور اس کے اوپر مٹی ڈھانپ لی، اور جب مٹی بڑھیا کر کے تھپ گئی تو ہلکے 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 پاؤں کھینچ لیا۔ اب جب پاؤں کھینچ لیا تو ایک اندر سے تو خالی ہو گیا، اوپر لنٹر پڑا رہ گیا، تو بچے خوش ہوتے تھے کہ گھر بن گیا، گھر بن گیا۔ تو پہلے جگہ جگہ مٹی پڑی ہوتی تھی، تو جگہ جگہ یہ والے کام بچے کرتے رہتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں گھروندا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے گھروندا بنا رہے تھے۔ ایک بزرگ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ کھیل رہا ہے، کدھر مت کر سن لے، اگرچہ کام بچوں والے کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی چمک تو الگ ہی ہوتی ہے، بے شک وہ جہاں بھی رہے، جس حالات میں بھی رہے، مگر الگ ہی نظر آتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے دیکھا، وہ بھی اللہ کے ولی، اب ولی را ولی بھی شناخت، ولی کو تو ولی بچا نہیں لیتا، تو دیکھا کہ بچہ ہے مگر عام بچہ نہیں ہے، اس کی چمک کچھ الگ ہے، اس کی رونق کچھ الگ ہے، اس کا ہاؤ بھاؤ، اس کا انداز کچھ الگ ہے۔ تو انہوں نے جب یہ حال دیکھا تو رکے، رک کر انہوں نے کہا السلام علیکم، کیونکہ اسلام کا اصول یہی ہے کہ کوئی دو مسلمان آمنے سامنے آ رہے ہیں، جو پہلے دیکھ لے وہ سلام کر لے۔ اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ صاحب وہ پیر صاحب اور مرید ملیں گے تو مرید ہی پیر صاحب کو سلام کرے گا، استاد و شاگرد ملیں گے تو شاگرد ہی استاد کو سلام کرے گا، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر پیر کی نظر پہلے پڑ گئی تو پیر سلام کرے گا، استاد شاگرد آمنے سامنے ہے، استاد کی نظر پڑ گئی تو استاد پہلے سلام کرے گا۔ اگر مرید بیٹھے ہیں، پیر آیا ہے تو پیر سلام کرے گا، یہ نہیں کہ پیر تو آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور مرید السلام علیکم السلام علیکم، نہیں، پیر آیا پیر کی ذمہ داری، استاد آیا استاد کی ذمہ داری ہے سلام کر۔ اچھا، اس کی بھی ایک وجہ ہے، سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے،
اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. سلام کرنا یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. اگر ایک شخص آیا, اس نے آنے کے بعد کہا السلام علیکم, اور یہاں پر یہ 25-30 لوگ بیٹھے ہیں, اگر ایک نے بھی کہہ دیا وعلیکم السلام, سب کے سر سے ذمہ داری اتر گئی. ایک کا جواب دینا کافی ہے. لیکن اگر ایک شخص آیا, میں نے کہا السلام علیکم, صوفی جی نے کہا السلام علیکم, ان والے صوفی جی نے کہا السلام علیکم, انہوں نے کہا السلام علیکم, سب نے کہا الگ الگ. اب اس پر واجب ہے سب کا الگ الگ جواب دے گا. ایک کا بھی اگر رہ گیا تو گناہگار ہوگا. جیسے آپ نے, میں پریکٹیکلی ایک بات بتاؤں, ہمارے یہاں پہلے ایسا ہوتا تھا اور اب بھی گاؤں دیہات میں کہ بہت ساری عورتیں بیٹھی ہیں اور کوئی بڑی بھی آ گئی, تو وہ ایک طرف سے سب عورتیں شروع ہو جاتی, اماں سلام, خالہ سلام, پھوپھی سلام. ایک طرف سے ہوتا نہیں ہوتا, ساری عورتیں ان کو سلام کرتی ہیں ایک ایک کر کے. وہ اچھا وہ بڑی بیوی ایسی ہوں جواب ایک کرنا دیتی ہے, جیتی رہے, جیتی رہے, جیتی رہے, جیتی رہے. کوئی آتنکوادی تو وہ سارے سلام کر رہ گئے, سارے سلام. جواب ایک کبھی نہ دیا, بیٹی جیتی رہے میری لال. اس لیے ہمیشہ جب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں تو جو آئے وہ سلام کرے, تاکہ اگر ایک نے بھی جواب دے دیا, اور دے دیتے ہیں کوئی نہ کوئی تو دے ہی دے, سب کے سر سے بوجھ اتر گیا. تو اچھا اس میں ایک چیز اور بھی خیال رکھتے ہیں اس چیز کا کہ جب ایسے محفل ہو رہی ہو تو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے. محفل ہو رہی ہے, جو آئے وہ آگے بیٹھ جائے خاموشی کے ساتھ. چلتی محفل میں سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی وضو کر رہا ہو سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی پیشاب کر رہا ہو سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا ہو سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی کچھ لکھ رہا ہو سلام نہیں کرنا چاہیے. آپ چاہیے وہ اگر اپنے سوچ میں بیٹھا ہے تو اس نے آپ کی طرف جو کر کے دیکھا, اب کہیے السلام علیکم. یہ نہیں ہے کہ وہ تو بیٹھا تھا, آپ نے ہر طرح وہ ایک دم سوچ گیا, اللہ جانے کیا ہو گیا, زلزلہ آ گیا. یہ نہیں کرنا چاہیے. وجہ سلام اسلام نے رکھا ہے محبتیں بڑھانے کے لیے. سلام کس لیے رکھا؟ محبت بڑھانے کے لیے. اب وہ بیٹا سوچ رہا تھا, ہاں 5000 وہاں سے آئے, 7 وہاں سے آئے, 5 7 12 10,000 وہاں سے آئے, بھائی السلام علیکم. وہ بھول گیا کہاں سے کتنے آئے تھے. اب وہ سوچ رہا ہے یار اچھا خاصا یہ سب اتنے چھوڑ دیا تھا بلا. تو کیا سلام تھا محبت بڑھانے کے لیے. محبت نہ بڑھی عداوت بڑھ گئی. کیا اسلام کی ہر بات میں بڑا راز ہے. یہ اسلام کوئی چلتا پھرتا دھرم نہیں ہے, کیسا چاہے ویسا کر لو. اسلام نے اگر نماز کا ایک طریقہ دیا ہے تو اتنا سارا ہے, نہ کم ہو سکتا ہے نہ اتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے. نہ ایک انچ آگے جائے گا نہ ایک انچ پیچھے ہٹے گا. جتنا اسلام نے رکھ دیا اتنا ہی ہے. یہ نہیں کہ صاحب ٹائم نہیں ہے تو بولے چلو بھائی آج 4 رکعت کی جگہ 2 رکعتوں میں کام نپٹا دو. نہیں, 4 ہے تو 4 ہی ہیں. تو وہ اور لوگ کہ اس کے بعد اگر ٹائم ہے تو انہیں آدھا گھنٹے اندر پہنچ گیا, اور اگر ٹائم نہیں ہے تو جو ہی کرتا وہ باہر کو نکل گیا تو باقی کل کو کروں گا. یہ سب اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں ہر چیز پیٹرن ہے, مقرر ہے. تو سلام میں نے آپ کو بتایا
کس کس پوزیشن میں کرنا چاہیے اور کس کس پوزیشن میں نہیں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. تو وہ بزرگ آئے, دیکھا ایک بچہ ہے, اچھا لگ رہا ہے, دیکھنے میں لگتا ہے کسی بڑے گھرانے کا ہے, چہرے سے سنجیدگی نظر آ رہی ہے, چہرے سے نور ٹپکتا نظر آ رہا ہے. تو اگرچہ بڑے تھے, اب انہیں تو نہیں کہ سرکار غوث اعظم ہے, بچہ دیکھا اچھا دکھا, کہہ دیا السلام علیکم. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کر کے دیکھا, وعلیکم السلام وعلیکم السلام. سرکار غوث اعظم نے ڈبل جواب دیا. سرکار غوث اعظم نے ڈبل جواب دیا. اور سرکار غوث اعظم جواب دے کے پھر اپنے کام میں لگ گئے. وہی گھمونا بنا رہے تھے, یاد ہے نا گھروں کا بھی بنا کے دکھایا تھا نا میں, پھر وہی بنانے لگے. وہ بزرگ رک گئے. انہوں نے سوچا کہ یار میں نے تو اس بچے کو بڑا سنجیدہ سمجھ کر, بڑا اچھا سمجھ کر, اور اس کے ہاؤ بھاؤ سے یہ محسوس کر کے کہ یہ کسی اچھے گھرانے کا, پڑھے لکھے گھرانے کا, سنجیدہ گھرانے کا بچہ نظر آ رہا ہے, اس لیے میں نے اس کو سلام کر لیا اور اس نے میرا مذاق اڑا دیا. میں نے کہا السلام علیکم, ایک سلام کیا, اس نے ڈبل جواب دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. ارے بھائی ایک سلام ہوگا تو جواب ایک ہی تو ہوگا, ایک سلام کا یہ جواب. سرکار غوث اعظم بچے, وہ بزرگ, انہوں نے سلام کر لیا. سرکار غوث اعظم نے وعلیکم السلام وعلیکم السلام. تو ان بزرگ کو ایسا لگا کہ اس بچے نے میری ٹیپ کھینچی, میرا مذاق اڑا دیا. رک گئے. رکنے کے بعد کہا بیٹا میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں. سرکار غوث اعظم نے فرمایا جی فرمائیے, کیا حکم ہے بتائیں. کہا بیٹا میں نے تمہیں سلام کیا تھا اور ایک ہی سلام کیا تھا, یہ تم نے مجھے ڈبل جواب کیوں دے دیا. ایک سلام کیا تھا, ایک ہی جواب دینا چاہیے تھا تمہیں, یہ تم نے ڈبل جواب کیوں دیا. تم نے میرے ساتھ مذاق کیا, تم نے میرا مذاق اڑایا. میں نے تمہیں ہوشیار, سمجھدار, سنجیدہ, اچھے گھرانے کا بچہ سمجھ کر سلام کر لیا تھا, تم نے مذاق اڑا دیا میرا. اب ظاہر سی بات ہے جلال آنے کی بات تو ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بزرگوار آپ ناراض نہ ہوں, آپ مجھ پر جلال نہ دکھائیں, آپ مجھ پر غصہ نہ فرمائیں. میں نے آپ کو جو دو جواب دیے ہیں, تو ایک جواب تو میں نے جو آپ نے ابھی مجھے سلام کیا تھا وہ دیا, اور ایک جواب جو ہمارے اوپر قرض تھا میں نے وہ قرض اتارا. قرض کون سا قرض, کیسا قرض, کیسا قرض ہو گیا. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ذرا یاد کیجیے, اتنے سال پہلے آپ ہمارے دروازے سے گزرے تھے, اسی راستے سے گزرے تھے, اور آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ گھر سیدنا حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے. سرکار غوث اعظم کے والد کا نام حضرت ابو صالح, اپنے وقت کے عظیم الشان اللہ کے ولی, آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ ابو صالح کا گھر ہے آپ نے سلام کیا تھا. لیکن میرے والد اس وقت گھر میں نہیں تھے کہ جو وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے, اور میری والدہ بھی گھر میں اکیلی تھی, اور وہ کسی غیر محرم کو اپنی آواز نہیں سنا سکتی تھی, اس لیے انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, اس لیے میں وہاں سے بھی جواب نہیں دے سکتا تھا. آپ
آج میں نے آپ کا وہ قرض اتارا کہ اب کا بھی سلام کا جواب دے دیا، اور اس وقت کئی سال پہلے جو آپ نے ہمارے دروازے پر کھڑے ہو کر ہمارے گھر میں سلام کیا تھا، میں نے وہ جواب بھی آج عطا کر دیا، میں نے وہ جواب بھی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ہکا بکا رہ جانا تھا، ان کو حیرت زدہ رہ جانا تھا۔ کہا اچھا اتنے پہنچے ہوئے ہو، اتنے پہنچے ہوئے ہو کہ تم نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی میرا سلام سن لیا، اپنی ماں کے شکم میں رہ کر بھی تم نے میرا سلام سن لیا، اور تم یہ بھی پہچان گئے کہ وہ سلام کرنے والا میں تھا، وہ سلام کرنے والا میں تھا، تم یہ بھی جان گئے۔ بڑے پہنچے ہوئے ہو، سلام کا بھی کیا کہتے ہیں تم نے سماعت کر لیا، اور کس نے کیا ہے یہ بھی جان لیا، تو جب تمہیں اتنا کچھ معلوم ہے تو یہ بھی تو معلوم ہوگا کہ جب سلام کیا جائے تو جواب بھی تبھی دیا جائے۔ ہاں یہ نقد کا سودا ہے، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، اس میں ادھار نہیں چلتا کہ آپ مجھے سلام کریں السلام علیکم اور میں جا کے مراد آباد شریف میں کہوں وعلیکم السلام، یہ نہیں چلے گا۔ سلام یہاں کیا جائے، جواب نیچے کمرے میں جا کے دیا جائے، نہیں چلے گا۔ کیوں؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ سلام ہے محبت بڑھانے کے لیے۔ آپ نے کسی کو سلام کیا، اس نے اس وقت جواب نہ دیا، نیچے جا کے اس نے جواب دیا، آپ کو کیا پتا؟ اس وقت تو یہی سوچو گے آپ، یار بڑا فرعون آدمی، ہم نے تو سلام کیا جواب تک نہیں دیتا، بڑا اپنے آپ کو جنت سمجھتا۔ کیا پتہ چلا؟ سلام کا محبت بڑھانے کے لیے عداوت بڑھ گئی، نفرت بڑھ گئی، اختلاف بڑھ گیا۔ تو جس وقت سلام کیا جائے اسی وقت جواب دیا جائے۔ تو جب تمہیں اتنا سب کچھ معلوم ہے تو تمہیں یہ مسئلہ بھی تو معلوم ہوگا کہ جب سلام اور جواب بھی اسی وقت ہو۔ اتنے سال پرانا سلام جواب آج دے رہے ہو، یہ کام بھی تو تم نے خراب کیا، یہ کام بھی تو غلط کیا، یہ کام بھی تو شریعت کے خلاف کیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان بزرگ سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے ولی، چاہتا تو یہی تھا اسی وقت جواب دے دوں، آپ کے سلام کا جواب اسی وقت دے دوں، چاہتا تو میں بھی یہ تھا، مگر اس لیے رک گیا کہ ماں کے پیٹ سے اگر میں آواز بلند کروں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، میری ماں خوفزدہ ہو جائیں گی کہ اندر سے کیسی آواز آنے لگی، اس لیے میری ماں خوفزدہ نہ ہو جائیں، میری ماں کو دھچکا نہ لگ جائے، میری ماں ڈر نہ جائیں، اس لیے میں نے اپنی ماں کے ڈر جانے کے خوف سے ماں کے پیٹ سے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن آج مل گئے تو قرض بھی اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس درجے کے اللہ کے ولی آئے، جب پیدا ہوئے ہیں تو پیدائشی رب تعالی نے آپ کو ولایت سے سرفراز فرما کر پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے، ایک واقعہ ہمیں اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو مدرسے لے جایا گیا، پڑھنے کے لیے بیٹھے، استاد نے کہا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے کہا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ اب سرکار غوث اعظم شروع ہو گئے،
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پڑھتے چلے گئے 15 پارے پڑھتی ہے. پڑھتے 15 پارے پڑھتی ہے. جب 15 ہو گئے تو رک گئے. استاد جو بیٹھے میں سننا ہے, غوث عالم پڑھ رہے ہیں, استاد سن رہے ہیں, غوث عالم پڑھ رہے ہیں, استاد سن رہے ہیں. 15 پارے ہو گئے. 15 پاروں کے بعد رک گئے. استاد نے کہا کیوں, کیا ہو گئے, کیوں رک گئے؟ کہا بس کیوں, جب پڑھی دیے 15 تو 15 اور پڑھ دو, کام ہی ختم. آج بسم اللہ, آج یہ ختم. باقی کے 15 بھی سنا دو. نا حضرت اتنے یاد ہوئے بس. کیوں یاد کیوں یاد کیا؟ یہ 15 پارے ہی کیوں حفظ ہو گئے تمہیں؟ جب کیا تھا تو پورے کر لیتے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, استاد محترم جب میں اماں کے پیٹ میں تھا تو میری اماں نے 15 پارے پڑھے تھے. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اماں نے 15 پڑھے تھے. اگر 30 پڑھ لیتی تو 30 کو حفظ کر لیتا. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کی شان. ایسے ہی پیرانے پیر نہیں بن جاتے ہیں, ایسے ہی غوث اعظم نہیں بن جاتے, ایسے ہی ولیوں کے سردار نہیں بن جاتے ہیں, ایسے ہی ولیوں کی گردنوں پر قدم نہیں پہنچ جاتا ہے. رب کا بے شمار کرم ہوتا ہے تو پھر غوث اعظم بن جایا جاتا ہے. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اتنی بات سمجھ لینا کہ غوث اعظم اگر ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے تو ایسا نہیں ہے کہ میاں اب تو جب ولی پیدا ہوئے آدمی نماز پڑھتا کس لیے, آدمی روزے رکھتا ہے کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے, اللہ ہمیں ولی بنا دے. اسی لیے تو آدمی عبادت و ریاضت کرتا ہے. اب جب سرکار غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو گئے, اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اب روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ولایت تو مل گئی, اب کیا ضرورت ہے؟ تو ایک بات سمجھ لینا, کسی چیز کا مل جانا اور ہے اور اس کو برقرار رکھنا یہ اور ہے. کتنے ایسے ہیں جب باپ دادا کی دولت تو مل گئی لیکن میں سب برباد کر دیا. ارے دیکھو, ایک ہی باپ کے 2 بیٹے, ایک مکیش امبانی اور دوسرا کون تھا؟ انل امبانی. وہ نام بھی یاد نہیں آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے تو نام بھی یاد نہیں آ رہی ہے. کیوں کہ ایک نے اپنے باپ کی دی ہوئی دولت کو بڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا اور دوسرے نے جو ملا تھا اس کو بھی ڈبو دیا. تو کوئی دولت ملنا یہ الگ چیز ہے اور اس دولت کو برقرار رکھنا. لوگ دیوالیاں نہیں ہوتے ہیں, بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں, دیوالیاں ہو جاتی ہیں. تو اس دولت کو, اس منصب کو, اس رتبے کو برقرار رکھنا یہ الگ چیز ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالی نے جو اونچا مرتبہ دے کر دنیا میں بھیجا, پیدائشی ولی بنایا, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کر کے اس رتبے میں مزید 4 چاند لگا دیے. ورنہ ولایت مل گئی تھی پھر کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر بیٹھ کے مزہ کرتے, آرام سے, مرغا کا شوق تھا مرغا کھاتے رہتے.
لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب مرغا بھی بڑے مزے کا کھایا کرتے تھے، وہ میں کل بتاؤں گا آپ کو، مرغے کی بات کل کو ہوگی، آج تو کٹ رہا تھا، آج کٹرے کی بات۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی پیدا ہوئے تھے، ولی رہتے، کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی عبادت، روایات میں آتا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ عشاء کا وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، پوری رات عبادت، اور پوری رات عبادت کرنے کے بعد فجر تک 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور ہر رات ایک قرآن کریم مکمل فرمایا کرتا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک بات بتاؤ، جب سرکار غوث اعظم ہو کر بھی نماز نہ چھوڑیں، جی اور 5 وقتہ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، ایکسٹرا نماز، ایک تو 5 وقتہ ہے تو فرض ہے، ایکسٹرا نماز، ایکسٹرا عبادت، جو فرض ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، الگ سے اتنی عبادت کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، پوری رات نماز، ہر رات ایک قرآن کریم کی تلاوت۔ تو وہ غوث اعظم ہو کر قرآن کریم کو ایک رات پورے قرآن کریم پڑھ لیں، غوث اعظم ہو کر، اور ہم خالی 11ویں کر کے یہ سوچیں کہ اب 11ویں کر لی ہوگی، اس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ غوث اعظم ہو کر نماز نہ چھوڑیں، اور ہم خالی 11ویں کر کے سوچ رہے کہ 11ویں تو کر لی، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنی مسلمانوں، جن کی 11ویں کرتے ہو انہوں نے جب نماز نہ چھوڑی، تو ہم 11ویں کرنے والے اگر نماز چھوڑ دیں گے تو یہ 11ویں بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، یہ تو ہمارے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے۔ ارے سنی لوگ یہ تو بس 11ویں کو سمجھتے ہیں کہ بس 11ویں کر لی اب تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 12ویں کر لی اب تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواجہ کی 6ٹھی کر لی اب تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کوئی فلسفہ ہمارے یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی 6ٹھی کرتے ہیں اس نے نماز نہیں چھوڑی، اس نے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، جس کی 11ویں کرتے ہیں اس نے نماز نہیں چھوڑی، اس نے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا۔ تو ہم تو غلام ہیں، وہ 11ویں والے آقا ہیں، ہم 11ویں قریب کرنے والے غلام ہیں۔ ہم اگر چھوڑیں گے، اگر ہم عبادتوں سے اپنا رشتہ چھوڑیں گے، اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو الگ کریں گے، اگر ہم نماز روزے سے اپنے آپ کو دور بھگائیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ 12ویں شریف کرنا، یہ میلاد شریف کرنا، یہ 11ویں شریف کرنا، یہ ہمارا لنگر کرنا، یہ ہمارے کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلے عبادت، میں نے کہا نا کہ پہلے تو عقیدہ، اس کے بعد عمل۔ اگر ایمان و عمل ڈگمگا جائے تو پھر نسبت کا کرو گے کیا؟ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا ایمان بھی مضبوط رکھیں، اپنا عقیدہ بھی مضبوط رکھیں، اپنے اعمال کو بھی مضبوط رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بزرگوں سے اپنا رشتہ بھی مضبوط رکھیں۔ دیکھیے بزرگ اس لیے ہوتے ہیں، یہ بزرگ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو نماز سے دور کر دیں، یا آپ کو دین سے دور کر دیں، یا آپ کو شریعت سے دور کر دیں۔ یہ بزرگ اس لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ بزرگ اس لیے ہوتے ہیں، یہ ولی اس لیے ہوتے ہیں، یہ پیران اعظام اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو اور زیادہ اللہ و رسول کے قریب کر دیں، یہ آپ کو اور زیادہ شریعت کے قریب کر دیں، دین سے قریب کر دیں، اسلام سے قریب کر دیں۔ لہذا دین پر، شریعت پر، اسلامی قوانین پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ یہ 11ویں شریف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو روحانی ترقی حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیے نماز روزہ یہ تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، مگر اگر روحانی ترقی چاہتے ہیں
تو وہ روحانی ترقی پھر ایسے ہی اللہ والوں کا قرب حاصل کرنے سے ملے گی، اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے ملے گی، اللہ والوں سے محبت کرنے سے ملے گی۔ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، سرکار غوث اعظم شاہ جینا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت پختہ عطا فرمائے، اور اس محبت کے صدقے میں ہم کو سچا پکا نمازی بنائے، سچا پکا مسلمان بنائے، سچا پکا سنی صحیح العقیدہ بنائے۔ بس اسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بارگاہ رسالت میں نظر